جس کی حکمتیں بے مثال ہیں، جو اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بڑا ہی فیاض اور کریم ہے۔ تمام تر درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہ جملہ سنہری حروف کے ساتھ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ دین اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے، دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تبلیغ دین کے لیے بہت ہی مشکلات کا سامنا فرمایا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ میں جتنی مشکلات میں نے اٹھائی ہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام نے ان مشکلات کا سامنا نہیں کیا۔ جب اتنی محنت اور کوشش کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کا جو شجر لگایا وہ پھلا پھولا اور اس کا پھل اور اس کی چھاؤں پوری دنیا میں پھیل گئی، اور آج بھی دین اسلام، دین متین اسی طرح زندہ و تابندہ ہے اور تا صبح قیامت ایسے ہی زندہ اور تابندہ رہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ کرام نے فیض نبوت حاصل کیا، صحابہ کرام سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اور پھر تبع تابعین سے اولیاء کاملین نے نور نبوت اور فیض نبوت ایسا حاصل کیا کہ اس کو آگے پھیلاتے رہے اور پھیلا رہے ہیں، لیکن اس نور نبوت اور فیض نبوت میں کمی نہیں آئی، بلکہ جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے دین حق کے اٹل اور عالمگیر اصول اور ضوابط دنیا پر چھا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے اور ناقابل یقین تصور کرتے تھے، آخر کار انہیں دین متین کے تمام اصول و ضوابط نے اپنا قائل کیا، اور وہ اب خود اس دین حق کے پرچار کرنے والے بن گئے۔ ہمارے بر صغیر میں بلا شبہ اسلام دونوں طریقوں سے آیا ہے۔ جہاد اس سیف کے ذریعے بھی آیا ہے۔ ہمارے مجاہدین اسلام نے، جن میں محمد بن قاسم، شہاب الدین غوری اور سلطان محمود غزنوی، یہ وہ ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے اسلام کا پرچار کیا جہاد کے ذریعے سے۔ وہ کافر قبائل، وہ کفار جو یہاں ہندوستان میں جنہوں نے صدیوں سے انسانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا جب انسان بے جان مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا، یہ اولیاء کاملین یہاں تشریف لائے اور یہ مجاہدین اسلام یہاں تشریف لائے۔ مجاہدین اسلام نے تلوار کے ذریعے جہاد کیا اور اولیاء کاملین نے زبان کے ذریعے جہاد کیا، اور دلوں کی سنگلاخ سرزمین کو پہلے اولیاء نے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے نرم کیا، اور بعد میں مجاہدین اسلام نے یہاں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ آج بر صغیر کے
سب سے پہلے بزرگ جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت دیوان بابا حاجی شیر رحمۃ اللہ علیہ ہے، آج ان کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ یہ بر صغیر کے سب سے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنے قبیلے اور اس علاقے میں اسلام کو پھیلایا۔ یہ مسلسل 3 دن ان کا عرس مبارک جاری و ساری رہے گا۔ حضرت کے تعلیمات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ جو میلوں کی شکل میں بزرگوں کے عرس کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہم اس کا دفاع کرنے والے نہیں ہیں بلکہ اس سے بری و ذمہ ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بزرگان دین کی خدمت میں جا کر صحیح طریقے سے حاضری دی جائے اور ان کو سلام جا کر پیش کیا جائے اور ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ان کے مزار کے دائیں جانب مغرب والی سائڈ پر کھڑے ہو کر صاحب مزار کے سینے کے سامنے کھڑے ہو کر سورۃ الفاتحہ اور قرآن شریف پڑھ کر انہیں بڑے ادب سے ثواب بھیجا جائے، ایصال ثواب کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ان کی تعلیمات کو اپنا کر دوسروں تک پہنچا کر اس پر عمل کی کوشش کی جائے۔ باقی جتنے بھی خرافات ہیں ہم ان کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ بزرگان دین کے نام پر ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے وہ دوست جو بالکل مطلقاً مزارات پر جانا ہی گناہ یا عیب سمجھتے ہیں، انہیں بھی اپنے اس قول پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں خود کئی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ہفتے میں 1 دن اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر شہدائے احد کے مزارات پر جا کر ان کو ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی ہمیں یہ قرآن پاک سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جب اصحاب کہف کا راز کھلا تو اس وقت کے بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کے ساتھ ہی مسجد بنانے کی تجویز دی اور مسجد کو بنایا گیا۔ اسی سے بزرگان دین کے مزارات کے قریب مسجد بنائی جاتی ہے تاکہ مخلوق خدا وہاں آ کر اللہ کی عبادت کریں۔ جو اس بزرگ نے اپنے ماننے والوں کو اللہ کی توحید کا درس دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ساری عمر ان بزرگان دین نے صرف اور صرف یہی پیغام دنیا میں عام کیا کہ یہ پیشانی اگر جھکے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکے۔ توحید کا سبق انہوں نے ہمیں پڑھایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو وہاں جا کر زائرین، زائر کہتے ہیں زیارت کرنے والوں کو، وہاں زائرین جا کر اس بزرگ کے مزار پہ بھی حاضری دیں، ایصال ثواب بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں نماز بھی پڑھیں۔ نماز ان بزرگان دین نے زندگی بھر اس کو نہیں چھوڑا۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان پیر پٹھان غریب نواز نے بھی اپنے مرشد کامل حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی کے وصال کے بعد پورے 9 مہینے چشتیہ شریف میں آپ نے وہاں چلہ کی کشی کی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد سے ظاہری حیات سے زیادہ ان کے مزار سے فیض حاصل کیا ہے۔ کیوں کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارآفری کار کشا و کارساز۔ جو بندہ اپنی مرضی کو ختم کر کے ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے لگ جائے،
تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے اس نوافل کے ذریعے سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. یعنی کان اور آنکھ تو اس بندے کی ہوتی ہے، لیکن طاقت اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اولیاء نے زندگی بھر توحید کا اور رسالت کا درس دیا. تو یہ حسن اتفاق ہے کہ جیسے ہی بابا حاجی شیر صاحب کا عرس کا اختتام ہوگا، 1 ذی الحج سے لے کر 3 ذی الحج تک قبلہ عالم خواجہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا عرس مبارک شروع ہو جائے گا. اور آپ کے بارے میں یہ تواریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی جب یہاں اپنے والدین کے گھر میں انہوں نے آنکھ کھولی تو ان کے والدین نے ان کا نام میاں بابل رکھا. لیکن جب یہی میاں بابل حضرت مولانا فخر الدین فخر جہان دہلی کی بارگاہ میں گئے تو انہوں نے آپ کو نور محمد بنا دیا. اور جب آپ وہاں سے خلافت لے کر مہار شریف میں آ کر آپ نے مسند عشق و محبت بچھائی اور پورے 16 سال مہار شریف سے پاک پتن تقریباً 60 میل کا سفر بنتا ہے. 60 میل کا یہ سفر آپ 16 سال تک پیدل کرتے رہے. منگل والے دن آپ اپنے خلفاء کے ساتھ حضور بابا صاحب کے مزار پر جمعہ پڑھنے کے لیے پیدل چل پڑتے تھے. جمعرات کو وہاں پہنچتے، وہاں فاتحہ شریف پڑھتے اور حضرت صاحب کی خدمت میں حاضری دیتے اور اگلے دن جمعہ پڑھ کے واپس تشریف لے آتے. اتوار کو گھر پہنچتے، ہفتے میں صرف پیر والا دن مہار شریف رہتے، اگلے منگل کو پھر تیاری شروع ہو جاتی. تو آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ والدین نے بابل رکھا، مولانا فخر الدین نے آپ کا نام نور محمد بنا دیا اور بابا صاحب کی حاضری نے آپ کو قبلہ عالم بنا دیا. پھر آخر کار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا خواب میں یا آپ کو اشارہ ہوا کہ میاں نور محمد اب آپ پیدل چل چل کے تھک گئے ہیں، آپ نے بڑا مجاہدہ کر لیا، آپ نے روحانی علم اور فیض حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کر لی. اب میرے پاس آنے کی بجائے میرے پوتے حضرت بابا تاج الدین سرور کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میری بارگاہ میں حاضری قبول ہو جائے گی. تو پھر آپ وہاں تشریف لے جاتے رہے. وہاں ایک ون کا درخت تھا جہاں پر آپ بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا کرتے تھے، اور بعد میں آپ کے مزار کے لیے بھی اللہ پاک نے وہی جگہ منتخب فرما دی. تو آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی لڑی میں سے ایک چشتی بزرگ ہو گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت شیخ محمد ماہ رحمت اللہ علیہ. وہ کبھی کبھی سیر کرتے کرتے ادھر مہار شریف کے علاقے میں تشریف لائے تو حضرت خواجہ قبلہ عالم کی والدہ صاحبہ، آپ کا بچپن تھا، آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، وہ کپڑے میں لپیٹ کر قبلہ عالم کو کہیں لے جا رہی تھی. تو راستے میں حضرت شیخ محمد ماہ چشتی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا تو فرمایا مائی صاحبہ اس بچے کو آپ لے کر کہاں جا رہی ہیں؟ تو آپ کی والدہ صاحبہ کا نام مبارک تھا حضرت عاقل بی بی جو چھٹا ذات کے ساتھ تعلق رکھتی تھی. تو انہوں نے عرض کی کہ مجھے آپ بڑے اللہ کے نیک بزرگ لگتے ہیں، اللہ کے ولی لگتے ہیں، تو میں آپ کے سوال کا یہ جواب دیتی ہوں کہ میرے بچے کو کچھ تکلیف ہو گئی ہے، میں کسی حکیم کو دکھانے کے لیے لے کے جا رہی ہوں. تو حضرت شیخ محمد ماہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اماں جی اس بچے کو حکیم کے علاج کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود لاکھوں کو علاج کرنے والا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، اسے واپس اپنے گھر لے کے جائیں. تو وہ واپس آپ کو گھر لے آئی اور آپ بالکل تندرست ہو گئے. تو حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی نے وہ روحانی علم
اپنے شیخ سے حاصل کیا اور پھر یہاں مہار شریف میں آپ نے مسند بچھائی اور پھر پورے سندھ اور پنجاب تک آپ نے بابا فرید الدین کے فیض کو پہنچایا، اور آپ نے اتنا اپنے شیخ سے محبت کی کہ حضرت مولانا فخر الدین دہلوی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ پنجابی خلیفہ میرا مرید نہ ملتا تو میں دنیا سے حسرت کے ساتھ جاتا کہ مجھ سے کسی نے فیض حاصل نہیں کیا، لیکن جب سے یہ میرا پنجابی خلیفہ نور محمد میری بارگاہ میں آیا ہے، میں نے جو کچھ اپنے بزرگوں سے حاصل کیا تھا سب اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے، اس کو عطا کر دیا ہے۔ تو آپ کی زندگی میں ہی آپ نے خلافت سے نواز دیا اور فرمایا جاؤ مہار شریف میں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت کا درس دو۔ پھر آپ یہاں تشریف لے آئے، تو انہی دنوں میں جب آپ مہار شریف رہتے تھے، انہی دنوں میں کسی نے عرض کی حضور میں دلی جا رہا ہوں، حضرت مولانا فخر الدین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے مرشد کی بارگاہ میں جا کر میرا ایک پیغام بھی پہنچا دینا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ یہ دلی کی جو ہے نا اس لہجے میں آپ نے فرمایا کہ جب مولانا فخر الدین دہلوی کی بارگاہ میں میرے شیخ کی بارگاہ میں حاضری دینا تو انہیں میرے سلام بھی کہنا اور ساتھ یہ بھی عرض کرنا کہ حضرت جی کے پہیاں پڑھیو اور کہیو اساں روشنی اچھی لکھی۔ یہ اردو اور پنجابی کا امتزاج ہے۔ جب وہ بندہ حضرت مولانا فخر جہان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور آپ کے خلیفہ خواجہ نور محمد مہاروی نے مجھے بھیجا ہے اور یہ پیغام بھی دے کر بھیجا کہ حضرت جی کے پہیاں پڑھیو اور کہیو کہ اساں روشنی اچھی لکھی۔ بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، حضرت مولانا فخر الدین دہلوی کو وجد آ گیا اور فرمایا کہ میرے سامنے بیٹھ کر میرے خلیفہ کے اس کہے ہوئے جملے کو بار بار پڑھتے رہو۔ وہ پڑھتے رہے اور آپ خواجہ نور محمد مہاروی کو دعائیں دیتے رہے، اور پھر دیکھ لیں کہ آپ کا فیض پورے عالم میں پھیلا، اور آج بھی ان کے روحانی فیض کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ اپنی توحید کا درس بھی دے دیا اور اپنے محبوب کی محبت کا سبب بھی عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا